السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف کی چپل پر اسد طور اور فخر درانی صاحب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ لڑ پڑے، کیوں لڑ پڑے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب صحافی پر ڈالر خوری یعنی کہ پیسہ کمانے اور پیسہ بنانے کا ایک الزام ہے، وہ کیا ہے، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، فخر درانی صاحب جو کہ ایک پوسٹ کرتے ہیں اور وہ پوسٹ ہوتی ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے وطن سے یعنی کہ پاکستان سے جا کر سعودی عرب جا کر عمرہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ظاہر ہے ایک دعوت نامہ آتا ہے اور وہ سعودی حکومت کی جانب سے آتا ہے اور آئیں آپ عمرہ کریں، اور اس دعوت نامے پر وہ لبیک کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے MBS محمد بن سلمان، اور تب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پہنی ہوتی ہیں چپلیں، تو ایسے میں تو بات کرتے ہیں جب فخر درانی صاحب اپنا ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سعودی فرما روا سے سفارتی پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چپل پہن کر ملاقات کر رہے ہیں، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ فخر درانی صاحب کا ٹویٹ ہے، دیکھیے تو اس کے بعد اسد طور صاحب نے ان کو جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسد طور صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے دلچسپ یہ ہے کہ جز وقتی تحقیقاتی صحافی جو آج کل راولپنڈی سے فیک نیوز کے خلاف جہاد کے نئے فرنٹ لائن سولجرز ہیں، آج کل مکہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی چپلوں میں عظمت کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ چپلوں میں عظمت کی نشانیاں ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن جو فخر درانی صاحب کا جو کنڈکٹ رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، اس پر ہم آ جاتے ہیں کہ وہ ڈالر خوری کیسے کر رہے ہیں، عمران خان کے نام پر کیسے پیسے بنا رہے ہیں۔ تو اسد طور صاحب کے اس ٹویٹ پر بھی فخر درانی صاحب نے جواب دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فخر درانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جز وقتی تحقیقاتی صحافت کیا ہوتی ہے؟ جز وقتی تحقیقاتی یعنی کہ پارٹ ٹائم آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو صحافتی جو لبادے میں اپنے آپ کو آپ نے ڈھانپا ہوا ہے، وہ جز وقتی ہے۔ اور ظاہر ہے اس پر جو آپ راولپنڈی سے جو مقتدرہ کا حلقہ، اور اس بارے میں آپ جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، یہ اسد طور صاحب کا الزام ہے۔ اور اسد طور صاحب جیسے جس انداز سے صحافت کرتے آئے ہیں، وہ تمام تر یعنی کہ کسی کی بھی تخصیص کیے بغیر وہ ہر کسی پر جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ بات کر دیتے ہیں۔ تو اسد طور صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس کے بعد فخر درانی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ جز وقتی تحقیقاتی صحافت کیا ہوتی ہے، اسد بھائی پلیز ذرا سمجھا دیں۔ اور دوسرا یہ جو الزام لگایا ہے راولپنڈی سے فیک نیوز کے خلاف، فخر درانی اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جز وقتی یا پارٹ ٹائم تحقیقاتی صحافی نہیں ہوں، میں یعنی کہ پورا صحافی ہوں۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی یہ غلطی ہے، یا تو آپ بتا دیجیے آپ نے کیوں کہا ہے ایسا۔ تو اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ راولپنڈی سے فیک نیوز کے خلاف جہاد کی فرنٹ لائن سولجر والی بات جو آپ نے کی ہے، آپ کو یہ ثابت کرنی پڑے گی کہ کون سولجر ہے۔ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر اکٹھے کھایا ہے، اس لیے احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر بھی جھوٹے الزام لگانا شروع ہو جائیں۔ آپ کو پبلکلی ثابت کرنا ہوگا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اس طرح جھوٹا الزام خاموشی سے برداشت کر لوں گا۔ پلیز ثابت کریں راولپنڈی کا فرنٹ لائن سولجر والا الزام۔ دیکھیے فخر درانی صاحب نے کہا، دیکھیے اب جو باتیں کی جا رہی ہیں دونوں اطراف سے، ایک جانب اسد طور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کی چپل میں پتہ نہیں کون سی عظمت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسد طور صاحب نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا، لیکن فخر درانی صاحب کیونکہ وہ یہ پوسٹ کر چکے تھے تو وہ آئے اور ظاہر ہے انہوں نے جواب دیا، اور ان کو جو ہوا میں اڑتا ہوا تیر اپنی جانب آتا ہوا محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا ان کو کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا، اور ایسی باتیں وہ متعدد ٹویٹس کر چکے تھے اس بارے میں، تو ان کو لگا۔ اور تحقیقاتی صحافی وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ راولپنڈی سے فیک نیوز میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ خبریں دے رہے ہیں، پروف کریں، صاف ثبوت دیں، بالکل ثبوت دینے۔ اس کے بعد اسد طور صاحب نے بھی ایک جواب دیا ہے ان کو۔ اس کے بعد اسد طور صاحب کا بالکل اچھا خاصا ایک انہوں نے لکھا ہے ٹویٹ، وہ لکھتے ہیں کہ جز وقتی تحقیقاتی صحافت فخر بھائی وہ ہوتی ہے جو صرف ایک سیاسی جماعت کے اپوزیشن میں ہونے کی صورت میں کی جاتی ہے، اور یہ جو صرف ایک ابراہیم راجہ کے یوٹیوب کے اسکرین شاٹس لگا کر سب اچھا ابراہیم راجہ کون سا کریکٹر ہے؟ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ابراہیم راجہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جو کوئی بھی یعنی ایسی آپ کو لائن بنا کے دے گا، اور اس کے بعد پھر کلک بیٹ کے چکر میں وہ صحافتی اصولوں کو یعنی اڑا کے رکھ دے گا۔
وہ کوئی اصول نہیں دیکھے گا, کوئی نظریہ کچھ بھی نہیں. جب آپ صحافی ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ اصول ہوتے ہیں. بالکل, ان کے اکثر ہم نے تھمبنیلز دیکھے اس میں غلط بیانی اور نہ جانے کیا کچھ, اور وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو ویورز ہوتے ہیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ویل ڈن, کیونکہ وہ امید دلا رہا ہوتا ہے. وہ ابھی تک عمران خان صاحب کو کوئی 300-400 مرتبہ رہا کروا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان میں یعنی کہ مارشل لا لگوا چکے ہیں, پاکستان میں آرمی چیف کو کئی مرتبہ یہ فارغ کروا چکے ہیں اپنے تھمبنیلز کے ذریعے, اور اس کے علاوہ یعنی پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں اتنی غلط بیانی اور بھونڈی صحافت کرتے ہوئے آئے ہیں. تو یہ ہیں جو ابراہیم راجہ صاحب, یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے. صحیح. تو انہوں نے لکھا کہ ابراہیم راجہ کے یوٹیوب کے اسکرین شاٹس لگا کر سب صحافیوں پر بغیر ثبوت کے ڈالر خور کے الزام لگائے جا رہے ہیں, اور یہ سب کو فیک نیوز کا الزام دیا جا رہا ہے. یہ بیانیہ صحافت کی نہیں کسی اور کی خدمت کر رہا ہے جو ماضی میں فقط جنریشن کے نام سے یہی سب کچھ کروا رہے تھے. اوکے, 5th جنریشن کے نام پر یہی سب کچھ کروا رہے تھے. باقی میری فرنٹ لائن والی اصلاح ایسے سب بد دیانتوں کے لیے ہے جو یوٹیوب کو صرف ڈالر سے جوڑ رہے ہیں. بالکل آپ کے ساتھ کھایا ہے, اور آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے پورے خلوص کے ساتھ آج بھی کھلے ہیں, اور آپ کو کھلی دعوت ہے, آپ میرے گھر آئیں, کھانا اور چائے کے ساتھ حاضر ہوں. میرے یوٹیوب چینل کی آمدن دیکھیں, اگر وہ پچھلے سال جون سے آج تک گھٹ نہ گئی ہو اور ڈالر خوری پر پوری اترے تو سزا آپ تجویز کیجیے گا. اس کے علاوہ میرے موبائل بھی آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ اس کا بھی پلیز جائزہ لیجیے گا. اگر وہ کسی ڈالر بانٹنے والی سیاسی جماعت سے رابطے میں نکلے تو بھی آپ سزا تجویز کیجیے گا, اور میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی رقم بھی دیکھیے گا. اگر وہ بھی بہت معمولی نہ نکلے تب بھی سزا آپ تجویز کیجیے گا. خدا کی قسم آپ کی سزا بغیر بحث کے قبول کروں گا. اچھا, یہ اسد طور صاحب نے کہا ہے, اور اسد طور صاحب نے جو بات کہی ہے یہاں پر انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ جو ڈالر خوری کا الزام ہے آپ دوسروں پر تو دے رہے ہیں, یعنی کہ آپ کی ذہنیت والے صحافی دوسروں کو یہ الزام دے رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اپنے ٹویٹ میں یہ 5th جنریشن وار یہ سب کچھ انہوں نے بظاہر ان کا جو مخاطب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ہے کہ ان مقاصد کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد اسد طور صاحب نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ابراہیم راجہ یہ ان کے اسکرین شاٹس لگا کر آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. بالکل پھیلا رہے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن جو کام آپ بھی کر رہے ہیں یعنی نام نہیں لیا وہ مناسب نہیں ہے. وہ اسد طور صاحب نے تو چیلنج بھی مطلب ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے کہا آپ آئیں میرے گھر آئیں, آپ میرا موبائل چیک کر لیں, میری انکم چیک کر لیں, سب کچھ چیک کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ جو سزا دیں وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. اسد طور صاحب تو وہ صحافی ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں بھی بھگتا, جنہوں نے اس دور میں بھی بھگتا. لوگ ان کو کبھی یوتھیا کہتے ہیں, کبھی ان کو پٹواری کہتے ہیں, لیکن وہ اپنے اصولوں کے گرد اس وقت ہمیشہ پابند ہیں. اور ظاہر ہے دیکھیں اس کے بعد جو اسد طور صاحب نے بات کہی وہ باقاعدہ طور پر فخر درانی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے ایک بات کہی تھی جاوید چودھری صاحب نے کہ یہ جو صحافی ہیں یعنی کہ عمران ریاض صاحب یا باقی جو دیگر صحافی ہیں ان کے لیے یہ انہوں نے اصطلاح متعارف کروائی تھی. میں کہتا ہوں کہ غلط کرتا ہے جو بھی کرتا ہے, یعنی کہ ایک سیاسی جماعت کے ذریعے اپنی کسی بات کو ایک روزگار کے طور پر بنانا, یہ اس کو جوڑ لینا, یعنی تھمبنیل بنانا, اس کے لیے پھر ان کی جو مدح سرائی کرنا, ان کی تعریف کرنا, صرف ان پر ہی یعنی کہ واری ہو جانا, یہ بہت غلط ہے. لیکن جاوید چودھری صاحب نے ایک بات کہی تھی, عمران ریاض باقی جتنے بھی یوٹیوبر تھے انہوں نے کہا یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ کلکس کے چکر میں, ڈالرز کے چکر میں, یہ پیسوں کے چکر میں ہیں. اور ظاہر ہے جاوید چودھری صاحب بھی باقی جتنے بھی صحافی ہیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں تو پھر سب کو ایک لائن میں لگا دیا جاتا ہے نا کہ شاید سبھی پھر انہوں نے اب دیکھیں اس کے بعد پھر اچھا ٹویٹر کی جو مونیٹائزیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز لکھیں اور آپ کو جواباً کوئی ریئیکٹ ملے, اور اس کے علاوہ بالکل ایسے ہی ہے کامنٹس اکثر, اور جتنی بھی آمدن ہوتی ہے ٹویٹر کی وہ اکثر کامنٹس پر مبنی ہوتی ہے. تو آپ کوئی چیز لکھیں گے آپ کو کوئی جواب آئے گا تو اس کے بعد نیچے اشتہارات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ٹویٹر کا ایک ظاہر ہے الگورتھم ہے, اس کے بعد یہ تمام تر سلسلہ چلتا ہے. تو فخر درانی صاحب نے ایک 5000 کا نوٹ دیکھیے فخر درانی یہ اس سے پہلے بھی یعنی ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب کے حوالے سے. جیسے ہی وہ گرفتار ہوئے اس کے بعد سے ہم نے یہ تواتر سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے
804 یعنی کہ ایک نوٹ کے جس کا اختتام 804 پہ ہو، جس کا نمبر جو نمبر لکھا ہوتا ہے 804 پہ ہو. اور ایسے صرف فخر درانی صاحب نہیں کر رہے، کیونکہ فخر درانی ایک صحافی ہیں، ایک بہت بڑے صحافی ہیں، تو اسی وجہ سے یہ نوٹ ہو رہا ہے، نوٹس ہو رہا ہے. لیکن قیدی 804، عمران خان کا نام، یہ سب چیزیں ظاہر چلتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. ملکو گانا بنا چکے ہیں قیدی 804 پہ، اور فخر درانی صاحب اپنے نظریات کے حوالے سے، اپنی ذہنیت کے حوالے سے تو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اینٹی عمران ہے. لیکن عمران خان صاحب کا نام لے کر یا پھر ان کا جو قیدی نمبر ہے وہ پیسٹ کر کے یا وہ کہیں بھی ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کے نام پر کما رہے ہیں، جو کہ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں وہ دوسری جو باتیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے پیغامات لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو وہ ریئیکٹ کریں. جیسے وہ ریئیکٹ کریں گے تو ان کی جو ریچ ایک بڑھتی ہے، ظاہر سی بات ہے. بالکل ایسے. اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ویسے ہی مونیٹائزیشن پہ کر لیا یا نہیں، لیکن ایسے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آمدن آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو ٹویٹر سے آنے والے آمدنی برائے نام ہوتی ہے، لیکن اس کا جو واحد سورس ہے وہ یہاں سے آپ کی جو ٹویٹر آمدن ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. یہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا، فخر درانی صاحب نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے 5000 کے نوٹ کی، اور اس کے اوپر لکھا یہ 5000 کا نوٹ کل میں نے جو ہے وہ آکشن کیا تھا، اور 75,000 میں عمران خان کے ایک سچے عاشق نسیم بھائی نے خریدا. آج انہوں نے نوٹ لینے آنا تھا لیکن آخری ٹائم پر نوٹ خریدنے سے معذرت کر لی. یہی ٹویٹ انہوں نے 2 بار کیا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی، یعنی کہ ایک ہی نسیم کو 2 بار انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے. اگر 5,000 کا شاید بار بار بتانا چاہ رہوں گی کہ اگر کسی نے وہ ٹویٹ نہیں دیکھا تو اب جو میں کر رہا ہوں 5,000 نہیں ریپوسٹ کیا جا سکتا ہے. 5,000 کا جو نوٹ، یعنی اس میں یہ ہے نا کہ آپ کو پھر نئے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ریئیکٹ کریں اور اس کے بعد کومنٹس میں وہ آئیں. تو 75,000 آپ کو اگر مل رہے ہیں، 70,000 آپ کو اوپر، تو 5,000. اور یہ میرا خیال ہے کوئی عیدی تو نہیں بھجوائیں گے نا انہیں. نہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نوٹ لینے آنا تھا لیکن آخری ٹائم پہ انہوں نے معذرت کر لی. کل بہت سے دوست کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کا فالوور ہو اور وعدے کو پورا کرے. دیکھیں تو مجھے یقین تھا کہ نسیم صاحب ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کریں گے. ویسے اگر وہ یہ نوٹ لینے آتے تو میں ان کو یہ نوٹ ڈونیٹ کرتا، ان کی اپنے لیڈر سے پیار کرنے کے احترام میں. اور یہ بات کل ہی میں نے دوستوں کے ایک واٹس ایپ گروپ میں بتا دی تھی. بہرحال انہوں نے نوٹ خریدنے سے معذرت کرتے ہوئے یہ میسج بھیجا. اچھا دیکھیں، ابھی جو وہ عمران خان صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ان کے جو سچے عاشقان ہیں وہ نوٹ لینے کے لیے کتنے بےتاب ہیں، اور یہ ابھی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ان کے اپنے نظریات میں کچھ اور ہی باتیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو فخر درانی صاحب، اسد طور صاحب، یہ تمام تر جو معاملہ ہم دیکھیں گے اگلے 1-2 روز میں، کیونکہ عید کی آمد ہے اور ممکنہ طور پر پاکستان میں چاند رات آج ہو سکتی ہے، یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان معاملات کو اب عید کے بعد ہی ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے. سو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، تھوڑا رکو، ذرا صبر کرو، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.